اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح میں. قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, قرآن کو پڑھیے, قرآن کا مطالعہ کرے, ترجمہ پڑھے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اللہ. وَالَّذِينَ مَعَهُ, جو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے ان کے کیا شان ہے؟ محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, یہ کافروں کے اوپر سخت ہے, اللہ کے دشمنوں کے اوپر بہت سخت ہے. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, یہ آپس کے اندر بہت زیادہ رحم کرنے والے. آج کہتے ہیں نا یہ اہل بیت اور حضرت ابوبکر کے ساتھ حضرت علی کی دشمنی تھی, نعوذ باللہ دشمنیاں تھی. وہ سارے قصے کہانیاں بناتے, جب آگے قرآن کیا فرماتے؟ علی جی رضی اللہ عنہ بھی نبی کے ساتھ تھے, ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بھی نبی کے ساتھ تھے. اللہ کیا فرماتے؟ یہ لوگ, یہ صحابہ کرام کافروں کے ساتھ سخت تھے, آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. قرآن تو یہ کہتا ہے رحماء بینہم, یہ تو آپس میں بہت رحمدل تھے. ایسے کوئی بات نہیں تھی, ایسے کوئی بات نہیں تھی کہ وہ آپس میں ان کے اندر بہت عداوت. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا, فرمایا کہ یہ لوگ آپ نے دیکھتے رکعا سجدا کہ وہ آپس میں رکوع کرنے والے ہیں, سجدے کرنے والے ہیں, رکعا رکوع کرنے والے ہیں, سجدا سجدے کرنے والے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. یہ صحابہ کرام کی جماعت کون ہے؟ یہ بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. رکعا سجدا, یہ آپ آگے آ جاتے راستہ چھوڑ رہے. رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کو حاصل کرنے والے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, یہ صحابہ کرام دنیا دار لوگ نہیں تھے, یہ جو بھی کرتے تھے اللہ کے رضا کے لیے کرتے تھے. ان کے اندر بڑے اخلاص تھے, ایمان کا مضبوط تھا. یبتغون فضلا, یہ اللہ کی گواہی, یہ کوئی عام انسان, کوئی قصہ کہانی نہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. اللہ کے جواب کو جو نہیں مانتا اس کے تو ایمان کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے سجدے کرنے کے آثار ان کی پیشانیوں کے اوپر ہے, ان کے چہروں کے اوپر نمایاں ہے. بلکہ ان صحابہ کرام کی جو مثال ہے, ان کی جو اعلیٰ مثال ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہیں, سجدے کرنے والے, رکوع کرنے والے, اللہ کی عبادت کرنے والے, یہ عظیم ہستیاں, ان کی مثال صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل, ان کی مثال تو تورات انجیل میں بھی موجود. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات انجیل میں آخری میں نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ان کی کیا شان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر یہ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. پھر آپ نے صحابہ کرام کی تعریف کی, بڑی تعریف. پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تو طاقت بیان ہونا ہے. ایک تو وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے, فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں, ان کی قربانیاں تو بہت زیادہ ہیں. اس وقت تو ضرورت تھی اسلام کے لیے بہت جاری, جہاد کی ضرورت تھی, مال کی ضرورت تھی, مجاہدین کی ضرورت تھی, افراد کی ضرورت تھی, قوت کی ضرورت تھی. تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے جو آپ کے ساتھ رہے ہیں شروع میں, ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں. اسی طرح جو فتح مکہ کے بعد ہے جو مسلمان ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی من انفق منکم من قبل الفتح, یہ دیکھو کتنے صحابہ کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد میں آپ سب کے ساتھ شریک ہوئے, وہ اور جو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ برابر نہیں ہے. یعنی فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ان کے شان بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے بعد یہ بھی یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری میں یہ بھی فرمایا وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ, اللہ تعالیٰ نے جو فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں, جو بعد میں بھی جو مسلمان ہوئے ہیں, اسلام قبول کیا, اللہ کے مرتبہ صدیقین نے آپ کے ساتھ بیعت کر لی, انہوں نے آپ کے ساتھ اسلام کو قبول کر کے اسلام میں داخل ہو گئے, اگر آخر میں داخل ہو گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان وعدہ کیا ہے. وہ کل تمام صحابہ کرام کو وعد اللہ الحسنیٰ, اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا, حسنیٰ اور اعلیٰ مقام کا وعدہ کیا.
اب دیکھو صحابہ کرام کا شان کسی سے مخفی نہیں ہے. قرآن میں جب قرآن نے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا فتح مکہ سے پہلے والے مسلمان زیادہ افضل ہے, ان کی زیادہ قربانیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو فتح مکہ کے بعد میں جو مسلمان ہوئے وہ بھی صحابہ کرام ہیں, وہ بھی شرف صحبت ان کو بھی حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی بڑے خیر کا وعدہ کیا ہے, ان کے لیے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے. تو تمام صحابہ کرام جو بحالت اسلام جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا, یا آپ کے ساتھ ملاقات کی, یا آپ کے ساتھ مصافحہ کیا, یا آپ کے ساتھ بیٹھے, یا آپ سے علم حاصل کیا, ایک حدیث بھی سنی, تو وہ اور اسی طرح بحالت ایمان وہ فوت بھی ہوئے, وہ صحابہ اس کو صحابہ کرام کہتے ہیں, ان کو صحابہ کہتے ہیں. ان کے جو مقام ہے بہت عظیم.